آج ہم موجود ہیں چیئرمین اوقاف اور علماء مشائخ ونگ لاہور کے صدر پیر سید مناظر حسین گیلانی صاحب کے ساتھ. تو آئیں ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کے خیالات کے متعلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اصحاب محمد و بارک وسلم. ویلکم جی، آپ تشریف لائے میرے آفس میں آئے، آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور آپ اسپیشلی مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بھی سیاست میں کیسے آیا اور اللہ نے یہ مجھے خدمت کا موقع کیسے دیا. میرا ایک ویژن تھا کہ میں ختم نبوت کے لیے کام کروں. اس کے لیے میں نے تمام پارٹیز میں دیکھا تو کوئی مجھے ایسا بندہ نہیں ملا جو دین کے نام پہ کوئی دین کی خدمت کرنا چاہتا ہو. مرد مجاہد چودھری پرویز الہی صاحب، جنہوں نے باقی سب لوگوں نے باتیں کی ختم نبوت کے حوالے سے، اور پرویز الہی صاحب نے آج کے دور میں جو مجاہدانہ ایک قدم اٹھایا اور ختم نبوت کے لیے حلف نامہ نکاح نامے پہ جو ختم نبوت کے حوالے سے انہوں نے درج کروایا اور اس پہ امپلیمنٹ کروا کے قادنیت کا پاکستان سے خاتمہ کر دیا، یہ ان کو بہت بڑا کریڈٹ ہے. ہم ان کی قیادت پہ اعتماد بھی کرتے ہیں، اور صرف میں نہیں ان کی قیادت کا کر رہا، اس وقت پورا پاکستان بالخصوص پنجاب اور پورا پاکستان چاہتا ہے کہ جی بہترین قیادت جو ہے وہ پرویز الہی صاحب ہے. پرویز الہی صاحب نے ان کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوئی، انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا اور مجھے چیئرمین شپ کے لیے نامینیٹ کیا، اور اللہ نے مجھ سے یہ خدمت لی کہ مجھے بھی وہی مذہبی سیٹ دی گئی جس میں ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ مزارات اور جو ہمارے مذہبی جتنے بھی چاروں مسالک ہیں ان کو ساتھ لے کے چلیں اور ملک و قوم کی خدمت کریں، دین کی خدمت کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا، اس کے علاوہ اس شروع سے آپ کاف لیگ میں ہیں یا اس سے پہلے کسی اور سیاسی جماعت؟ نہیں، میں کسی سیاسی جماعت سے وابستہ نہیں رہا. میں مذہبی گھرانے سے، کیونکہ میں ایز اے پیر گیلانی سید ہوں اور مذہبی گھرانے سے ہمارا تعلق ہے، تو میں یہ چاہتا تھا کہ میں اس ہی پارٹی کو جوائن کروں جو مذہبی ہو، اور یہ گھرانہ جو ہے مذہبی ہے. ایک یہودی نے حضرت امام حسین پاک سے ایک سوال کیا ایک مجمع میں، بہت بڑے مجمع میں، کہ اسلام کو 2 لفظوں میں وضاحت کے ساتھ بیان کریں. آپ نے فرمایا نمبر 1 اللہ کی عبادت، نمبر 2 مخلوق کی خدمت. اللہ کی عبادت کے معاملے میں آپ دیکھیں کہ باقی سب لوگوں کے مختلف پارٹیز کے مختلف سکینڈلز ہیں. ظہور الہی صاحب سے آپ شروع ہوں، اس گھر کی جو قیادت ہے جہاں سے ان کی سیاست شروع ہوئی، ظہور الہی صاحب انہوں نے بھی ختم نبوت کی بات کی اور ختم نبوت پہ کام کیا. جب قادیانیت کو کافر قرار دیا جا رہا تھا تو ان کا بہت بڑا کردار ہے، وہاں سے ان کا ختم نبوت کے لیے کوششیں شروع ہوئی اور آج تک اسی سلسلے پہ یہ کام کر رہے ہیں. اچھا، ایک تو یہ عبادت کے حوالے سے کر رہے ہیں، دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ مخلوق کی خدمت میں سب سے اچھا کام جو 1122 کے حوالے سے چودھری پرویز الہی صاحب نے کیا ہے، اس کی مثال آپ کو پاکستان میں کوئی دوسری مثال نہیں ملے گی. مذہبی حوالے سے ایک چور صاحب نے خدمت کی کہ سودی نظام کے خاتمے پہ انہوں نے نہ صرف بات کی بلکہ اس کے خاتمے کے لیے ایک بل پاس کیا کہ پنجاب بھر میں اگر کوئی بندہ سود کے کاروبار میں اس نظام میں ملوث پایا گیا تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، اور اس وقت سے سودی نظام کا مکمل طور پہ خاتمہ ہو گیا پنجاب میں. تیسرا یہ کہ جو بنیادی اسلام میں جو چیزیں ہیں اس میں آپ کو ہیلتھ، ایجوکیشن میں دیکھیں کہ چور صاحب نے اس کو بی اے تک فری کر دیا. میٹرک تک تھی، میٹرک سے آگے بی اے تک لے گئے. پھر قرآن کی تعلیم کو جو عام کیا گیا کہ وہ اسکولوں میں لازمی قرار دے دیا گیا کہ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھایا جائے. ہیلتھ کے شعبے میں آپ دیکھیں اس وقت جتنے ہاسپٹل ہیں، تمام ہاسپٹل میں ایسے خدمت ہو رہی ہے. ہم نے جا کے خود وزٹ کیے جب سے چور صاحب آئے ہیں. وہ ایم ایس جو کبھی ہاسپٹل میں اویل نہیں تھا ہوتا، اور آج وہی ایم ایس صبح 8 بجے سے 5 بجے تک پورے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، اور پورے پنجاب کی ایک بہترین خدمت چور صاحب کی قیادت میں کی گئی.
دوسرا آپ یہ چیز دیکھیں کہ چور صاحب نے صحافیوں کے لیے جو پیکیج دیا، کیونکہ آپ صحافی حضرات ہیں، صحافیوں کے لیے انہوں نے بہت بڑا ایک نظام کیا، ان کو پلاٹس دیے، ان کے سارے معاملات کو لے کے چلے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی جو بہترین قیادت ہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب ہے، چودھری مونس الہی صاحب، کامل علی آغا صاحب. ہم ان کی قیادت میں پہلے پنجاب کو بدلا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم ان کی قیادت میں پنجاب کو بھی بہترین صوبہ بنائیں گے اور پورے پاکستان کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. بطور چیئرمین اوقاف آپ نے اوقاف محکمے میں آپ کی کارکردگی کیا، اس کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں، کیا نئے کام کیے ہیں آپ نے؟ اوقاف ایز اے چیئرمین اوقاف میں نے جو جتنے دربار ہیں، خصوصاً جو ہے سب سے ہمارا لاہور میں جو اہم مسئلہ چل رہا تھا وہ بی بی پاک دامن کی توسیع کے حوالے سے ہے. بی بی پاک دامن کی توسیع کے حوالے سے چور صاحب کی ان کے کہنے پہ اس پہ ہم نے بڑی پرائورٹی پہ کام شروع کیا. آئندہ گورنمنٹ آئے تو انشاءاللہ سب سے پہلے لاہور میں ہم بی بی پاک دامن کے لیے اپنی خدمات دیں گے. اس کی توسیع جو ان کے مزار کا احاطہ ہے وہ ہم لے کے اس کو پورا توسیع کر کے، تاکہ جو ان کے زائرین ہیں ان کو وہاں سے جو فیض لینا چاہتے ہیں وہ فیض کے لیے ان کے آسانیاں ہو سکے. بالکل ٹھیک ہے. اس پروجیکٹ کے علاوہ بھی کوئی پروجیکٹ کی؟ اس پروجیکٹ کیونکہ ہمیں تھوڑا ٹائم ہی ابھی اتنا ملا ہے تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں، کیونکہ اللہ سے ہمیں پوری امید ہے، کیونکہ چور صاحب بھی جو ہے نا وہ ایک آج کے مرد مجاہد، میں ان کو اس لیے کہوں گا کہ ہم نا ایک میٹنگ میں بیٹھے تھے چور صاحب کے ساتھ. انہیں ہم نے پوچھا کہ جی چور صاحب، باقی جتنے پارٹی کے لوگ آتے ہیں جو لیڈران اپنے آپ کو کہتے ہیں جبکہ وہ ہے نہیں، تو وہ اپنی تشہیر بڑی کرتے ہیں. تو چور صاحب نے نا ایک بڑا خوبصورت جملہ فرمایا. انہوں نے کہا جی کہ اللہ کو پتا ہے نا میں کام کر رہا ہوں، تو میرے لیے بس یہی کافی ہے کہ میرے اللہ کو پتا ہے کہ میں کام کر رہا ہوں. تو ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ ہم تشہیر کم کریں اور اللہ رسول کی بارگاہ میں ہم سرخرو ہوں، ان کی اپنی خدمات جو ہے وہ پیش کر کے تو ہم کامیابی کی طرف، تاکہ پنجاب کو کامیاب کریں، پاکستان کو کامیاب کریں اور جو عوام ہے وہ اس کو تمام سہولیات میسر کریں. میں اس سے ہٹ کے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ پاکستان مسلم لیگ کاف کو پریزنٹ کر رہے ہیں جی. تو جو حالات اس وقت مہنگائی کے ہو چکے ہیں جی. کیونکہ یوٹیلیٹی اسٹور میں پہلے 300 روپے کلو گھی تھا، 800 روپے میں وہ 20 کلو کا آٹا دے رہے تھے. اب یہ انہوں نے کیا ہے کہ 450 یعنی کہ 375 روپے میں گھی کر دیا. پہلے 300 میں 5 پیکٹ دے رہے تھے، اب وہ غریب آدمی کو وہ 3 دے رہے ہیں جی. اور آٹا بھی 1300 کو ہو گیا. تو یہ زیادہ اس کا برڈن جو ہے پنجاب کی عوام یہ سوچ رہی ہے کہ شاید یہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے یہ اقدامات کیے، اس کے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، یہ اقدامات چودھری پرویز الہی صاحب نے تو سستا آٹا دیا اور وافر پنجاب کو آٹا دیا. اگر آپ آٹے کی بات کریں تو چور صاحب نے جو آٹا دیا ہے وہ پورے پاکستان میں اویل نہیں تھا. چور صاحب نے پورے پنجاب کو احسن طریقے سے ہر غریب آدمی کے پاس آٹے کی فراہمی ہوئی. آپ یوٹیلیٹی اسٹور کی بات کر رہے ہیں تو وہ وفاق کے انڈر ہے، اور یہ جو نلائق لیگ ہے نا جس کا اس ٹائم آل ان آل بنا ہوا ہے شہباز شریف، یہ تو ساری لعنت وہ لے رہا ہے کیونکہ یہ لعنت اسی کے کھاتے میں ہے. اس نے عوام کو ریلیف دینا تھا جبکہ وہ ناکام ہو گیا، اور چور صاحب نے جہاں تک ریلیف دیا ہے وہ آپ کسی بھی عوامی بندے سے جا کے پوچھیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ چور صاحب نے ڈیلیور کیا ہے، اور ہم آئندہ بھی انشاءاللہ اس سے بہترین انداز میں ڈیلیور کریں گے اور پاکستان جو ہے وہ کامیاب ہوگا چودھری پرویز الہی صاحب کی قیادت میں. تو اس وقت آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جو آپ کے ملک میں سونا تقریباً 2 لاکھ روپے پر تولہ پہ اس سے اوپر چلا گیا ہے 24 کیرٹ، جی جی، اور پیٹرول بھی بتا رہے ہیں مہنگا ہو رہا ہے، کافی چیزیں اس وقت مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پارٹی کی قیادت کرتے ہوئے آپ اس کے متعلق کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، پارٹی جو ہماری جو پارٹی ہے اس کا جو ویژن ہے وہ ہے عوام کی خدمت، اور خدمت کے حوالے سے صوبے کے حوالے سے آپ جو بھی مجھ سے سوال کریں گے نا صوبے کے متعلق تو ہم بتا سکتے ہیں کہ چور صاحب کے ایک بڑی لمبی طویل لسٹ ہے جس میں بتایا جا سکتا ہے کہ چور صاحب نے عوام کے لیے کیا کچھ کیا. اور وفاق کے حوالے سے جو ہے نا وہ تو نلائق لیگ سے جو ہے وہ کیا کر سکتی ہے. نلائق لوگ تو وہ نلائقی ہی اپنی عوام کو تقسیم کریں گے نا. اگر وہ حقیقی طور پہ ہوتے عوامی نمائندے ہوتے، یہ رجیم چینج کے ساتھ وہ آئے ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ جو ڈاکو لوگ ہیں یہ تو ڈکیتی کر کے آئے ہیں نا، تو ڈکیت سے آپ کیا امید رکھیں گے کہ وہ ملک کا خیر خواہی کرے گا؟ کبھی بھی نہیں ایسا ہو سکتا.
इंशाल्लाह ताला आप जैसा कह रहे हैं कि आपकी पार्टी बरसर इक़्तिदार होती है, तो आपकी प्लानिंग में क्या प्लान्स हैं, कुछ है आप जो देखिए, बताना हमने चाहें लोगों को? हमारी जो प्लानिंग्स हैं, मैंने आपको पहले बताया कि जो इंसानी खिदमत के लिए ना, जो अवाम की खिदमत फलाह के लिए जितने भी मंसूबे होंगे, उनमें इंशाल्लाह हम कामयाबी के साथ अवाम को डिलीवर करेंगे। देखिए, परवेज इलाही साहब ने 5.5 तकरीबन गवर्नमेंट का ये टेनोर गुजरा है, उसमें और आप पिछला ये चोर साहब के बाद का ये 15 साल का गैप देखें तो आपको पाकिस्तान और पंजाब जो है वो तारीकी में जाता नजर आता था। दोबारा चोर साहब इक़्तिदार में आए, इक़्तिदार में आने से फिर दोबारा जो है वो पाकिस्तान खुशहाली की तरफ गया है, और आप देखेंगे इंशाअल्लाह फ्यूचर में कि पाकिस्तान सही मानों में खुशहाल होगा, अवाम खुशहाल होगी, तो फिर पाकिस्तान तरक्की करेगा। और हमारा विजन है कि अवाम खुशहाल होगी, हम करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया पीर सैयद मुनाज़िर हुसैन गिलानी साहब, बहुत अच्छा लगा। तो ये ख्यालात थे पीर सैयद मुनाज़िर हुसैन गिलानी साहब के, जो कि चेयरमैन औक़ाफ़ और सदर लाहौर उलमा मशाइख विंग लाहौर भी हैं। तो बहुत इनके अच्छे ख्यालात हैं अपनी पार्टी के मतलब, चौधरी परवेज़ इलाही साहब के मतलब। इंशाल्लाह फिर अगली दफ़ा मुलाकात होगी जब ये इक़्तिदार में होंगे।